بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت۔ ہاں، ہم اپنی اولادوں کو خالد بن ولید دیں اور امام غزالی دیں، امام راضی دیں، وہ ایسے نہیں ہوگا۔ اس کے پیچھے ماں باپ کا تقویٰ ہوگا تو یہ چیز چلے گی۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر میرے بھائی دوستوں جیسا چل رہے ہیں ہم سارے کے سارے ایک حساب سے چل۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے اور بڑے بڑے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، کتابوں میں ان کے واقعات موجود ہیں۔ تو جب وہ وقت ان کا ہوا اور تدریس پڑھانے کا وقت آیا تو ماں باپ مشورہ کر رہے ہیں کہ اس بچے کو اللہ جل شان کا تعلق کیسے نصیب ہو جائے۔ یہ ہے مشورے کی چیز۔ جیسے میں نے عرض کیا تو کبھی آپ نے یہ مشورہ بھی کیا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کہ اس بچے کو اللہ کا یقین دیں، اللہ کا تعلق دیں، اللہ کی معرفت دیں، اللہ کی پہچان اس کو دیں، کیونکہ غیب میں ہے نا معاملہ، اس لیے دین سے اتر جاتا ہے۔ غیب بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا۔ دیکھیں گے تو مرنے کے بعد اللہ کا زیارت کریں گے، اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ تو وہ ماں باپ مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی اس بچے کو اللہ کا تعلق دینا ہے، اللہ کا تعلق اس کو نصیب ہو جائے تو کیا کریں گے؟ تو ماں کہنے لگی، ہاں ماں کہنے لگی کہ ایک تدبیر ہے کہ جب یہ بچہ مدرسے سے آیا کرے گا تو جب روٹی مانگے گا تو میں ایسے کہوں گی کہ تو اللہ سے روٹی مانگ۔ اب یہ بات طے ہو گئی۔ ان کے آنے سے پہلے چھوٹا بچہ، ان کے آنے سے پہلے ماں روٹی پکاتی، بنا کے جگہ متعین کر کے اس میں رکھتی۔ بچہ آ گیا، ہمیں بھوک لگی ہے، بیٹا اللہ سے مانگو، اللہ سے کیسے مانگوں؟ یوں بیٹھو، سلام ڈالو، نماز پڑھو، ہاتھ اٹھاؤ، اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے روٹی کھلا۔ یہ الفاظ وہ بچہ نہ سیکھا۔ اب یہ سلسلہ چل پڑا، 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن 20 دن چلتا رہا۔ وہ بچہ آتا، ماں روٹی پکا کے رکھتے تھے، بچہ آتا اور اللہ پاک سے مطلب پڑھتی، نماز پڑھتی، مانگتا کہ اللہ مجھے روٹی کھلا۔ اللہ کی شان ایک دن ایسا ہوا کہ ماں کہیں اتنی حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے، تو خیال یہ تھا کہ جلدی میں واپس آ جاؤں، لیکن تاخیر ہو گئی۔ رات تھوڑا سا آگے سیکھ لیں تاکہ بعد میں آنے والے رات کے لیے آسانی ہو جائے۔ ادھر بھی آگے آنے کوئی نہیں، تھوڑی سی مانے تو اب ماں بیچاری پریشان، جلدی جلدی وہاں سے نکلی اور بس آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اللہ میں نے تو ایک ہیلا کیا، ایک تدبیر کی تھی کہ میرا بچے کا تعلق اس کے ساتھ جڑ جائے، تیرے کے ساتھ۔ ہاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ چیز سکھا دی تھی، تو وہ اسباب جب منقطع ہو جاتے تھے تو وہ پھر اللہ پاک سے مانگ لیتے۔ حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے سفر میں 3 باتیں عجیب دیکھی ان کی۔ ہاں، اللہ کیسے دیتے ہیں؟ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ پانی ختم ہو گیا ہمارے پاس،
تو امیر صاحب سے گزارش کی کہ جی پانی نہیں ہے، تو امیر صاحب نے یہ نہیں کیا اچھا بھائی دو ادھر چلے جاؤ، دو ادھر چلے جاؤ، دو ادھر چلے جاؤ، پتہ کر کے آؤ کہاں کوئی کنواں ہے، کوئی چشمہ ہے، معلوم کر کے آؤ. نہیں، ایسا نہیں. امیر صاحب نے کہا پڑھو نماز. 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر امیر صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور دیکھتے دیکھتے رم جھم بارش شروع ہو گئی. یہ ہے اللہ سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھ لیا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ نہ ہم نے سیکھا اور نہ ہی ہم اپنی اولاد کو یہ چیز سکھا. اور اگر یہ یقین نہ سکھایا تو میرے بھائی دنیا بھی گئی آخرت، دنیا بھی گئی آخرت. تو وہ کہنے لگے کہ ہاتھ اٹھائے، بارش شروع، تو پانی ہم نے بھی کیا، اپنے مشکیزوں میں بھی بھرا، اپنی سوالی کو بھی کیا. پھر کیا ہوا؟ دشمن نے جو ہے نا وہ پل توڑ دی، کشتیاں روک لی، دریا پار کر کے جانا تھا. تو اب لشکر کھڑا ہے اور امیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سم اللہ وقتحموا، اللہ کا نام لو اور گھوڑے دریا میں ڈال دو. میں ہوتا تو میں امیر صاحب سے کہتا امیر صاحب خودکشی تو اسلام میں حرام ہے، آپ ہمیں خودکشی کا حکم دے رہے ہیں. کیوں جی؟ یہی نہیں بنتا، جو ہم یہی بنتا ہے اس وقت. لیکن قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کہ وہ جو امیر صاحب تھے وہ بھی اللہ کو جانتے تھے اور جو پیچھے 30,000 کا لشکر ہے وہ بھی جانتا تھا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں سمینا واقتحمنا، ہم نے بسم اللہ پڑھی اور ہم نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے اور ہمارے گھوڑوں کے سم بھی گیلے نہیں. یہ ہے اللہ سے. اس پہ مجھے آپ کو جانا ہے، یہ ہے ہماری منزل. ہاں ہم لوگ تو علم غلط ہو گیا اس لیے اسباب کی دوڑ میں لگے ہیں، اور اسباب میں تو ظاہری بات ہے پھر انہی کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا جن کے پاس اسباب زیادہ ہیں، پھر ان کی ماننی پڑے گی. اور یہ بات ایک اللہ والے نے فرمائی کہ جو چیز غیروں سے آئے گی وہ غیروں کی معاشرت بھی ساتھ لے کر آئے گی. ہاں وہ غیروں کی معاشرت بھی ساتھ لے کر آئے گی، تم اس کو معمولی نہ سمجھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا علم صحیح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یقین صحیح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عمل پہ ڈالا. عمل سے کام بنتا. تو وہ جو خاتون تھیں وہ بیچاری روتی روتی اللہ سے مانگتی، جب پہنچی گھر تو دیکھا کہ بچہ تو ماشاءاللہ میٹھی نیند سو رہا ہے. حیران ہوئی، پریشان ہوئی، اس کو جگایا، پوچھا بیٹا کھانا؟ کہا جی امی آیا تھا، نفل پڑے تھے، اللہ سے مانگا تھا، آج کی روٹی تو بڑی لذیذ تھی، آج کی روٹی کا تو وہ مزہ ہی نہیں تھا جو پہلے کی روٹی سے آج کی روٹی زیادہ لذیذ تھی. تو انہوں نے شکر ادا کیا کہ آج میرے بچے کا یقین اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ گیا. پھر وہ بندہ بنا بختیار کافی، ہندوستان والوں کا پیر بنا. یہ وہ اس ماں کی بنی. تو ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن ماں کی ذمہ داری باپ کی ذمہ داری سے زیادہ ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، میں زیادہ حقدار والدین میں سے کون زیادہ میرے یعنی لائق ہے کہ میں اس کی خدمت زیادہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا امک 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 ثم اباک، کہ تیری ماں تیری ماں تیری ماں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ماں کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بتلایا ہے
تو ماں کی ذمہ داری بھی بچے کی تربیت پر زیادہ ہے، وہ اس حدیث سے پاک ہے۔ تو اس لیے بہرحال دونوں کی ذمہ داری ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے باپ کا رخ مشرق کی طرف ہے، ماں کا مغرب کی طرف ہے، تو اب ماں جو ہے باپ اس کو سمجھاتا ہے بیٹا یہ کام کرنا ہے، ماں کہتی ہے بالکل نہیں کرنا، تو بچے کا یہ ذہن بنتا ہے کہ میرا باپ تو ہو گیا ظالم، کیونکہ وہ مجھے کیا کر رہا ہے، وہ مجھے روک رہا ہے، تو میری ماں جانے یہ تھی۔ اسی طرح بعض اوقات ماں کوئی کام کہتی ہے، بچہ اس کو باپ روک لیتا ہے، تو وہ پھر بچہ جو ہے نا یہ لڑائی بچ جاتی تے نقصان بوٹیاں، لڑائی ماں باپ کی چل رہی اور اس پہ آگے بچوں کو آگے پتہ نہیں کہاں چلے جائے۔ اس لیے یہاں خدا را اولاد کے معاملے میں تو دونوں میاں بیوی کی صلح بہت ضروری ہے، کس رخ پہ ان کو ڈالنا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ جب دونوں کا ذہن ایک ہوگا تو پھر انشاءاللہ مزید اولاد کی تربیت صحیح ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دونوں باپ کا بھی تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوگا، آخرت کی طرف رخ ہوگا تو بچے خود بخود آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ماں کے اندر تقویٰ ہوگا، ماں کے اندر خشیت ہوگی، ماں کے اندر انابت ہوگی، ماں تہجد کا اہتمام کرنے والی ہوگی، ماں نوافل کا اہتمام کرے گی، فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گی، تو بچوں کے اندر خود بخود یہ چیزیں پیدا ہوں گی، اور پھر یہ چیزیں ہم گھروں میں بچوں کو تیار کر کے نبیوں کے واقعات قرآن میں بتلائے ہیں، کیونکہ اولاد مانگنی بھی ہے لیکن مطلق نہیں مانگنی کہ اللہ اولاد دے دے، کیونکہ نبیوں نے یوں نہیں کہا ربی ہب لی من الصالحین، یوں کہا کہ اللہ مجھے اولاد دے، کون سی؟ نیک اور صالح اولاد، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ پاک اور صالح اولاد مجھے نصیب فرما دے۔ نیک اولاد مانگنی ہے، پھر اولاد کی تربیت کی فکر کرنی ہے، نبیوں نے اس بات کی فکر کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن، تو دو باتیں، ایک دعا اور دوسرا فکر، اور تیسرا پھر ان کو ہمیں ماحول دینا ہے، فضا دینی ہے، تو اس سے جو ہے پھر آہستہ آہستہ بچوں کے اندر ایمان اور عمل پیدا ہوگا، اور پھر یہ بچہ کل کو صدقہ جاریہ بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی صدقہ جاریہ، ان میں سے نیک اولاد۔ یہ کیا ہوا کہ باپ کا جنازہ پڑا، بچے کو نماز جنازہ بھی نہیں آتی۔ ہاں ایسے بہت سے واقع، ایک مشہور آدمی بول کے جب ان کا باپ فوت ہو گیا تو وہ ایک طرف کھڑے ہو گئے، نماز جنازہ پڑھی جا رہی، کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا بات؟ کہا باپ نے مجھے جو سکھایا تھا وہ مجھے آ گیا، نماز جنازہ سکھائی نہیں، میں کیسے پڑھوں؟ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ فکر ہم سب کو لے کے چلتے ہیں۔ ہاں ایک ماحول ہے۔ اب یہی بات پھر جو میں نے عرض کیا، اب مدرسے میں تو ہم ان کی جناب تکبیر اولیٰ کا بھی خیال کریں، ان کی تلاوت۔ اب صبح 4 ساڑھے 4 بجے استاد متعین ہے جو اٹھیں گے، اٹھائیں گے اور بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ پھر جناب استاد گاہے گاہے حاضری لیتے ہیں، تکبیر اولیٰ کی، لباس کی، سارے کاموں کی، ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں، اور گھر میں جب جاتے ہیں تو بالکل الٹا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ وہ سارا ہمارا کیا کرایا جو ہے نا بالکل پوچا پھیر کے واپس آ جاتے ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تکبیر اولیٰ تو دور کی بات، نمازیں قضا کر لیتے ہیں بچے گھروں میں۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ بچے نماز میں سستی کرتے۔ کوئی وہ کسی نے ایک لکھا ہے مثال کہ اگر باپ گانا سننے کا عادی ہوگا نا تو اس کی اولاد ناچے گی۔ یہ حال ہے برائی کا۔
کہ باپ اگر گانا سننے کا عادی ہوگا تو اولاد کس پہ آئے گی؟ وہ ناچے گی. اور اگر باپ تہجد گزار ہوگا تو پھر اولاد جو ہے وہ فرائض کو ادا کرنے والی بنے گی. تہجد پہ تو بہت مشکل ہوگا. تو اس لیے ہم اب سارے کے سارے ہم ایک دوسرے کے معاون ہیں. تعاون علی البر، نیکی میں معاونت کرنی. والدین جو ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے اپنے گھروں کا ماحول کیسے بنانا ہے اور کیسے چلانا ہے. اور اس کے لیے اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ دعوت والی محنت دی ہے. اس میں مردوں کا وقت لگے ان کی بھی تربیت ہے، اور مسورات کا بھی وقت لگے تو ان کی بھی تربیت ہے. اور الحمدللہ مساجد میں اللہ نے فضا بنا دی، ماحول بنا دیا، تو وہ بھی ہماری اپنی ہی تربیت کا مسئلہ ہے. ہاں، والدین کی اپنی ہی تربیت ضروری ہے. والدین کے اندر کی باتیں بچوں میں منتقل ہوتی ہیں. تو جب ہم ماحول میں، کیونکہ ایک اب جو باہر جو میں نے عرض کیا نا، ماحول ایک چل رہا ہے، اور یہ تو یعنی کیسے آپ سے عرض کروں، کیسے کیسے حالات سامنے آتے ہیں، دل دکھتا ہے کہ بھئی کس طرح کیا کریں، کس طرف چلے جائیں. تو انشاءاللہ العزیز جب ہم سارے کے سارے مل کے چلیں گے اور معاونت رہے گی تو پھر یہ ہمارے بچے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ آج بھی لوگ بچے جو ہے ایسے پیدا ہو سکتے ہیں، اور کتنے واقعات ایسے کہ ماں باپ کا تقویٰ، ماں باپ کی طہارت اور اس کا اثر. کتنے ڈاکٹر ہمیں معلوم ہے کہ جنہوں نے تبلیغ میں لگنے کے بعد اپنے بچوں کو حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، اور ماشاءاللہ دین کا خادم بنا دیا. ہمارے ساتھ کرنل کے بچے پڑھتے تھے، جنرل کے بچے پڑھتے رہے ہمارے ساتھ. تو اب یہ کیسے ہو گیا؟ خود تو اتنی بڑی پوسٹ پہ اور بچوں کو کہاں پہنچا دیا؟ کیونکہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے صحیح نہیں ہے. دنیا کا تو کچھ نفع حاصل کر لیا لیکن آخرت حاصل نہیں. تو اس لیے ہم سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ معاون بن کے چلیں، خیال کریں، اور اپنا یعنی بچوں کو کس رخ پہ ڈالنا ہے یہ ہمیں سامنے ہو، مستقبل سامنے ہو. مستقبل ہمارا آخرت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں سکھانی ہے. بچوں کو اعمال والا بنانا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے گھروں کا ماحول بدلنا ہے، اور اپنے مدرسے والوں کے ساتھ بھی مل جل کر تعاون کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری رہبری اور رہنمائی فرما دیں گے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا.